سیاست کے اندر جو بیلنسنگ فورس رہی ہے ہمیشہ سے پاکستان میں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز خود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی معاملہ صرف سیاسی پارٹیوں پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اس پہ کوئی خاص بریک تھرو نظر نہیں آتا۔ جہاں تک تعلق ہے تحریک انصاف کی سیاست کا، تو وہ پالیٹکس کرتے ہی اس بیس کے اوپر ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی سب چور ہیں۔ تو اگر ان کو ٹیبل ٹاک کے لیے بٹھا دیا جائے اور کوئی ایسا اگریمنٹ ریچ ہو جائے جس سے ان کی بھی ایک پوزیشن کمپرومائز ہو جائے، تو ان کا فالوور کبھی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو فالوئنگ ہے ساری، وہ بڑی سینسیشنل ہے، بڑی جذباتی ہے، اور وہ بڑی بوائے کلچر کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور خان صاحب بھی یہی کرتے رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے، یا پھر اٹھ کر چلے گئے، یا پھر اسمبلی میں حاضری 3% تھی ان کی جب وہ وزیر اعظم تھے، آرڈیننس پاس کرواتے رہے، لیجسلیشن کو جو ہے وہ اتنا ویٹ نہیں دیا انہوں نے۔ تو اب آ کر اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ دونوں پولیٹیکل فورسز اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں گے، تو مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹیمپریچر کو کم کرنا پڑتا ہے، اور جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ اتنا زیادہ ہے اس ٹائم کے اوپر کہ ایک دم سے چیزیں ریزالو ہو نہیں سکتی۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تحریک انصاف سے، اور وہ بتاتا ہے کہ پی ڈی ایم کا اپنا مائنڈ کیا ہے، پی ٹی آئی کا مائنڈ کیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر بیٹھ کر کوئی اگریمنٹ ریچ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی جو پی ڈی ایم ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرے گی اکتوبر کے لیے، اور اکتوبر میں تحریک انصاف قائل نہیں ہوگی، وہ مئی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی درمیانی راستہ مجھے نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اس طرح سے۔ ہاں، اگر کوئی انٹرونشن ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، پھر شاید کچھ ہو جائے، کوئی گارنٹی دی جائے، لیکن اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے سیاسی قوتوں کو، تو یہ کوئی فیصلہ کرنے کی اس ٹائم پوٹینشیل نہیں رکھتے۔ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے نزدیک کوئی پارٹی ابھی ہے تو پیپلز پارٹی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے اپنی پرانی پالیٹکس سے، کچھ گین نہیں ہوا، تو وزرائے اعظم ان کے اسیسینیٹ ہو گئے۔ تو اب یہی سیکھا ہے انہوں نے کہ پریگمیٹک پالیٹکس کریں، آئیڈیالوجی گھر چھوڑ کر آئیں۔ اور اسی لیے اگر وہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں پنجاب میں لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ سارا لاہور کا ہے اور پنجاب کا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان کی فیڈریشن کا فیصلہ لاہور سے ہوا ہے، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایون سپریم کورٹ بھی کے پی کے الیکشن کو لے کے سیریس نہیں ہے۔ انہوں نے صرف پنجاب پہ سٹریس ڈالا ہے اور وہاں کی تاریخ دلوانے کی کوشش کی ہے۔ اور فیڈریشن تو کمپرومائز ہو جائے گی اگر 65% پاکستان کا فیصلہ پہلے ہی ہو جائے گا، تو اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ سینٹر میں کون آئے گا آگے جا کر۔ تو پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ہائی سٹیکس نہیں ہے، ہائی سٹیکس تھے پی ایم ایل این کے، اور ان کے سٹیکس لوز ہو گئے کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے لوز کیا ہے۔ جب سے شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ سنبھالی ہے، انفلیشن اور ساری مہنگائی اور تمام مسائل جو تھے وہ ان کے سر پر پڑ گئے۔ تو اپر پنجاب کے اندر پہلی بار ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی سپورٹ جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی، جو کہ پہلے کبھی دیکھا نہیں پچھلے 20 سالوں کے اندر۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس میں لوز لوز گیم صرف پی ایم ایل این کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، اسے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور obviously they could be a crucial role player in this episode of negotiation۔ لیکن اصل مسئلہ پی ایم ایل این کو قائل کرنے کا ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، کے پی کے اندر وہ بھی کمپرومائز ہوں گے اگر وہ بات کریں گے، اسی لیے وہ ان مشاورتی عمل میں نہ حصہ ڈال رہے ہیں اور نہ آ رہے ہیں اس ساری میٹنگ کے اندر۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا سافٹ سٹانس اسی لیے سٹانس ہے کہ ان کو پتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ اب تک ہماری گرپ کے اندر ہے، وہاں پی ٹی آئی کا کوئی تھریٹ نہیں ہے، تو اسی لیے تھوڑا سافٹ آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی پہ۔ لیکن اصل مسئلہ پولیٹیکل گیم کا اس ساری صورتحال میں ملک کا سوچنے کا نہیں ہے۔ اور خان صاحب بھی اگر واپس آتے ہیں، تو جس طرح سے انہوں نے پہلے کہا ہے کہ باجوہ صاحب کی ایڈوائس پہ میں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی، تو وہ بھی ڈیموکریسی کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ بھی پرسنل گین کی جنگ لڑ رہے ہیں، پی ڈی ایم بھی پرسنل گین کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو اوور آل ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کی فیور میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ فیبریکیشن ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیشہ پاکستان میں لائٹلی رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تاریخ ہے ہماری مارشل لاز کی اور اے پولیٹیکل فورسز کی پولیٹیسائز ہو جانے کی، لیکن اب جس نہج پہ حالات پہنچ چکے ہیں، ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے ریزروز خالی پڑے ہوئے ہیں، انفلیشن اتنی انپریسیڈنٹڈ ہے، اور آپ کے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ آپ کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروا رہے۔ تو اس صورتحال کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بے وقوفی ہوگی اگر کوئی آ کے پاور سیز کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس سے وہ خود بھی ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اب تو پھر کچھ فیس سیونگ ہے، ادروائز تو ہائبرڈ نظام پاکستان میں پہلے بھی تھا، اب بھی جاری ہے اور آگے بھی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ٹائم ہائبرڈائزیشن نہیں ہے، تو ہے، ہر دور کے اندر ہائبرڈ نظام کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہائبرڈائزیشن ختم نہیں ہوتی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں 2013 سے 18 کے درمیان تب بھی ہائبرڈ تھا، لیکن اس کی کیپیسٹی تھوڑی کم تھی۔ پی ٹی آئی کے دور میں کیپیسٹی بہت بڑھ گئی، کیونکہ ایڈوائزرز گورنمنٹ چلا رہے تھے اور ریٹائرڈ افسران کے ہاتھ میں کی پوزیشنز تھیں،
اب آ کر بھی ایسے ہی ہے کہ بیسک فیصلے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. تو یہ چیز ہے کہ ہائبرڈ کلچر تو اب بھی ہے پاکستان میں جو تباہی کی ریسیپی ہے اصل میں. اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس صورتحال کے اندر آ کے وہ فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ کرٹیسزم بھی ان کو لینا پڑے گا، ذمہ داری بھی لینی پڑے گی. جو آپریشن پرویز الہی صاحب کے گھر ہوا ہے وہ سارا کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام سی نگران حکومت نہیں ہے. اس کو بتایا گیا کہ یو آر ہیئر ٹو اسٹے اور آپ کھل کے کام کریں، کوئی روکے گا نہیں آپ کو. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی تو پہلے ہی رول بیک ہو چکی ہے، کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے 90 روز کے الیکشن کا اور وہ نہیں ہو رہے، یا انٹرم گورنمنٹ کے پاس اتنی طاقت ہے جو ویسے نہیں ہوتی، تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ کوئی ڈیموکریسی تو پریویل کرتی دکھائی دے نہیں رہی. تو اس صورتحال میں اگر کوئی آئے یا نہ آئے، اٹس ون آف دا سیم تھنگ فار می، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. دیکھیں بہتر تو بالکل نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کی جو رسپانسبلٹی ہے صرف پارلیمنٹ پہ عائد ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے. کورٹ اٹ سیلف از آلسو رسپانسبل. پاکستان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے عدلیہ کے ایسے فیصلوں سے جس نے ڈیموکریسی کو انڈرمائن کیا ہے. مولوی تمیز الدین خان صاحب کا کیس ہو، جسٹس منیر صاحب کی رولنگ ہو، جسٹس کارنیلیس صاحب کو اوائڈ کرنا ہو، اور اس کے بعد پے در پہ جو مارشل لاز لگے اس کو لیجیٹمائز کرنے کی بات ہو، اگر ضیاء صاحب کے دور میں ہو، مشرف صاحب کے دور میں پی سی او کے تحت حلف لیے جانے کی بات ہو، یا پھر پیناما رولنگ ہو جس پہ آپ نے 2/3 اکثریت سے الیکٹ ہوئے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، گیلانی صاحب کو پہلے گھر بھیج دیا. تو یہ ساری پوری تاریخ عدلیہ کی اس بات سے بھری پڑی ہے کہ ان کا اپنا جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، اور اسی لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو پارلیمان سے سپریم سمجھتے رہے ہیں. اور چیف جسٹس کی جو اتھارٹی ہے بینچ فارمیشن کی، اس پہ بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. بھٹو صاحب کے کیس کے اندر بھی جو بینچ بنا تو جو فیلو ججز تھے انہوں نے کوسچن کیا اس کو، تو چیف جسٹس نے کہا کہ میرا اختیار ہے. تو اس طرح ون مین شو سے جو فیصلے ہوئے اس سے آپ کے ایک مقبول لیڈر کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا. کوئی پوچھ نہیں سکا چیف جسٹس کو کہ آپ نے یہ کیسے کیا، اسی لیے کیونکہ اختیار جو تھا وہ بہت سینٹرلائز تھا ایک پرسنالٹی کے پاس. تو ایسا ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ ون مین شو ختم ہوتا، لیکن گورنمنٹ نے جس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ بھی انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں اور صرف شارٹ ٹرم گین کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں جو انہوں نے کی ہے. جوڈیشل ریفارم بل جو لے کر آئے ہیں، ریفارم بالکل ہونی چاہیے. ثاقب نثار صاحب کا جو سیاہ دور تھا، دیٹ واز انف ٹو کانٹمپلیٹ کہ ان لوگوں کو ایسے چلنے دینا نہیں چاہیے اور ان کی پاور کو تھوڑا کرٹیل کرنا چاہیے. لیکن جس طرح سے وہ پاور کرٹیل کی جا رہی ہے اس سے کنٹروورسی پیدا ہوئی اور آگے جا کر بھی ہوگی، کیونکہ اب اگر ایک انسان بینچ بننے ہی نہیں دے رہا اپنے لائک مائنڈڈ ججز کے علاوہ، تو وہ اپنا مائنڈ واضح کر رہا ہے کہ میں نے یہاں پر وہی کرنا جو میرا دل چاہ رہا ہے. تو جو تاریخ ہے عدلیہ کی وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ ان کی اتھارٹی کو ان کوسچن چھوڑ دیا جائے. اور یہ پریسیڈنٹ جو سیٹ ہونے جا رہا ہے obviously اٹس ویری ڈینجرس، لیکن چونکہ یہ اب ایک انسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن ہے تو میں اس کو ایک اداروں کی آپس میں لڑائی کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. جس طرح ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اس بار عدلیہ اور پارلیمان کی لڑائی ہے. اور اس میں کہا یہی جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر نااہلی ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی کنٹمپٹ کے اوپر الیکشن نہ کروانے پہ، تو ہم ان 3 ججز کو پارلیمان میں بلا کے جواب لیں گے ان سے، جو کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے. تو اس ساری صورتحال میں obviously جب ایک دفعہ اتھارٹی اور لیجیٹیمیسی کورٹ کی چیلنج ہو جائے تو اس کے بعد میں کیوس ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کمپلسری جورسڈکشن ہوتی ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ فیصلہ نہیں ماننا تو میرا دل نہیں چاہ رہا میں نہیں مانوں گا. obviously کیوس آئے گا اس کے بعد، اور اس کا حل یہی ہے کہ ایک میجورٹی والی گورنمنٹ آئے اور وہ ایک ایسی ریفارم کرے جو یونانیمس ریفارم ہو، جس پہ سب متفق ہوں، اور عدلیہ کا پولیٹیکل رول ختم کیا جائے، سو موٹو کلچر کو ختم کیا جائے، تاکہ دوبارہ ثاقب نثار پیدا نہ ہو سکے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.